السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی ابن ماجہ کی 1384 نمبر حدیث دعائے حاجت والی۔ جی یہ دعائے حاجت والی روایت ثابت نہیں ہے جی، یہ بہت زیادہ ضعیف ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس کو موضوع تک قرار دیا ہے۔ یہ آتی ہے جی سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں۔ ابن ماجہ کا نمبر تو آپ نے لکھ دیا ہے 1384، اور ترمذی میں یہ 479 نمبر ہے۔ اس کے علاوہ یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، جلد 1 صفحہ 320 پر۔ جی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت اس کو کیا ہے، اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ فی اسناد ہی مقال، یعنی کہ اس کی سند میں کلام ہے، اور یہ بھی کہا کہ ھذا حدیث غریب، حدیث غریب ہے، اور اس کی سند میں یعنی مقال یعنی کلام ہے، اور لکھا ہے کہ فائد بن عبد الرحمن یضعف فی الحدیث، اس میں فائد بن عبد الرحمن ضعیف الحدیث ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فائد بن عبد الرحمن اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم نے یہ گروپ کے اندر بات ذکر کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول ہے کہ کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایۃ عنہ، جسے میں منکر الحدیث قرار دے دوں اس سے روایت لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ پھر اور بھی کئی محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، تو فن رجال کے بڑے ماہر ہیں، جنہوں نے فائد بن عبد الرحمن پر جرح کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مستدرک حاکم میں روایت ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستقیم الحدیث، یعنی سمجھو کہ امام حاکم کے نزدیک یہ صحیح الحدیث یا حسن الحدیث ہے، یہ مستدرک حاکم کے حوالے سے۔ لیکن مستدرک حاکم کی تلخیص میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم کے اوپر تعاقب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بأنہ متروک، بھائی یہ متروک ہے۔ یہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حاکم کی تحقیق کے اوپر جو ہے نقد کیا ہے، تو لہذا یہ متروک الحدیث ضعیف الحدیث اس قسم کا راوی ہے۔ پھر اس کے ساتھ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی طرف کوئی بندہ التفات نہ کرے، کیونکہ حاکم کی اپنی بات کے اندر ہی جو ہے وہ تضاد آ گیا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ فائد بن عبد الرحمن الکوفی جو ہے یہ ابن ابی اوفا سے جو حدیثیں بیان کرتا ہے وہ حدیثیں موضوع ہیں، یعنی اس کی ابن ابی اوفا سے حدیث موضوع، تو یہ حدیث بھی ابن ابی اوفا سے ہی ہے جی، تو لہذا یہ حاکم کے مطابق ہی موضوع بن جاتی ہے، پر یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ